ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، چند دن کی مہمان حکومت کا جاتے جاتے عوام کو ایک اور جھٹکا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں 23 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ اب ایل پی جی 201 روپے 15 پیسے فی کلو کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے، انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آگاہ کیجیے انجم۔ جی بالکل، یہ حکومت کا آخری تحفہ ملتا جا رہا ہے۔ ایسا تھا ایل پی جی کی جولائی کی قیمت جو تھی 170 روپے 29 پیسے تھی، اب ایل پی جی کی فی کلو قیمت 23 روپے 86 پیسے بڑے اضافے کے ساتھ بڑھ کر 201 روپے 15 پیسے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر ہے، اس کی قیمت 281 روپے 51 پیسے اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت اس کی 2373 روپے 64 پیسے ہو گئی ہے۔ اس طرح ایل پی جی کی قیمت میں 23 روپے 86 پیسے کے بڑے اضافے کے بعد ایل پی جی کی فی کلو قیمت 201 روپے 15 پیسے اوگرا نے جاری کر دیا اور یہ یکم اگست سے نافذ العمل ہوگی اور یہ ماہ اگست کے لیے قیمت مقرر کی ہے۔ انجم، آپ کا شکریہ۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 22% پر برقرار رکھی گئی ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ مہنگائی کی شرح 29.2% رہی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 22% اور شرح نمو 3% تک رہنے کا امکان ہے۔ ادائیگیاں کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر 8.2 ارب ڈالر ہیں۔ دسمبر تک زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری آئے گی۔ 22% کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا۔ اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا۔ اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا، اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ ادھر باجوڑ خودکش حملے کے مزید 4 زخمی دم توڑ گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد اب 46 ہو گئی ہے۔ حملے کا پرچہ سی ٹی ڈی باجوڑ میں کٹ گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ تفتیشی حکام نے دھماکے سے پہلے موبائل فون سے بنائی جانے والی ویڈیوز اکٹھی کر لیں۔ جاں بحق افراد کے اعضاء اور خون کے نمونے ڈی این اے کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید کئی زخمی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں جے یو آئی تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان، ان کے بیٹے حاجی مجاہد اور اقراء اسکول ناواگی کے پرنسپل حمید اللہ بھی شامل ہیں۔ درجنوں افراد زخمی ہیں، متعدد کی حالت نازک ہے۔ درینی میں سرور بجے بہت پاگا ٹیم کے وش پڑا بیا منگا اسپتال تبا جم اسپتال جب تلاڑ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ سی ٹی ڈی نے دھماکے سے پہلے موبائل فون سے بننے والی ویڈیوز اکٹھی کر لی ہیں۔ تھانہ سی ٹی ڈی باجوڑ میں درج مقدمے کے مطابق دھماکہ 4:10 پر اس وقت ہوا جب جے یو آئی کنونشن کا پروگرام جاری تھا اور 350 افراد کنونشن میں موجود تھے۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ سی ٹی ڈی کے مطابق انکوائری ٹیم نے عینی شاہدین اور زخمیوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں۔ اعضاء اور خون کے نمونے ڈی این اے کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ باجوڑ دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کا 2 ٹوک پیغام، کہا سرحد پار امن دشمنوں کی پناہ گاہیں ہونے سے ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ پولیس اہلکار بہادری سے فرض نبھا رہے ہیں۔ باڑہ تحصیل اور علی مسجد پر حملے ناکام بنائے گئے۔ تھا جیو فینسنگ ہم نے کرا لی ہے، ڈی این اے سیمپل وہ کلیکٹ کر لیے گئے ہیں۔ باجوڑ میں کچھ عرصہ پہلے سی ٹی ڈی نے ایک پروسکرائب آرگنائزیشن کے خلاف بڑے کامیاب آپریشنز کیے تھے، لیکن چونکہ اس کی پراکسیمیٹی ہے کراس دا بارڈر کنڑ کے ساتھ، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کے پیچھے عوامل شامل ہیں اور لوگ شامل ہیں ان کے زار تک پہنچا جا سکے۔ پولیس بڑی پریمپٹیو رہی ہے، چاہے وہ باڑہ تحصیل پہ حملہ ہو یا علی مسجد کا واقعہ ہو، دونوں انہوں نے ناکام بنائے۔ تھریٹ لیول سابقہ این ایم ڈیز میں کافی زیادہ ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار کا دورہ، باجوڑ دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی۔ کور کمانڈر نے زخمیوں کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایات دیں۔ کور کمانڈر پشاور نے باجوڑ میں شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات کی، دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا کی اور لواحقین کے بلند حوصلوں کو سراہا۔ عالمی برادری کی باجوڑ میں دہشت گردی کی مذمت اور پاکستان سے اظہار یکجہتی۔
दहशत गर्दी की मजम्मत में आलमी बरादरी एक जबान। अमरीका, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की बाजौड़ हमले की शदीद मजम्मत। कुवैत, मिस्र, ईरान की जानिब से भी दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। आलम इस्लाम की अहम शख्सियात और तंजीमों की जानिब से भी मजम्मत। आलमी बरादरी का पाकिस्तान के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। अमरीका ने कहा, हम तशद्दुद के इस घिनौने फेल की सख्त मजम्मत करते हैं। हमले में बेगुनाह जानों और बहुत से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने कहा, मुमलिकत पाकिस्तान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं। ईरान ने कहा, मुतासरीन के खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। ये वक्त मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का है। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालकी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का अमल। बाजोड़ धमाके पर मौलाना फजलुर रहमान से इजहार ताज़ियत किया। शहदा के बुलंद दर्जात और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। सऊदी सफीर से मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद, जाहिद अकराम दुरानी और अताउर रहमान भी मौजूद थे। हुक्मरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके। वज़ीर आला KP और गवर्नर फौरी इस्तीफा दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। बोले, इतना बड़ा वाक़या किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफा देती और कौम से माफी मांगती। अगर इतना बड़ा वाक़या किसी और मुल्क में होता वहाँ पूरी हुकूमत इस्तीफा देती। यहाँ हुकूमत किसी लिहाज से नजर ही नहीं आ रहा है। सूबे का एक गवर्नर है और इस सूबे का एक वज़ीर आला है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, फारिग होना चाहिए। वो नाकाम हो गए, वो अपनी सूबे के तहफ़्फ़ुज़ में 100% नाकाम हो गए हैं। मसला है हमारे बाजारों और चौक और चौराहों और मसाजिद की तहफ़्फ़ुज़ का, जिसमें ये हुकूमत 100% नाकाम हो गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में बयान कलमबंद कराने के लिए कल तलब कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में कहा, चेयरमैन PTI को 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए काफी वक्त दिया। चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस का रवैया अदालत के सामने आया है। इन दोनों ने अदालत को सिर्फ मायूस किया है। दरखास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन PTI सुबह 9 बजे पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बराह रास्त ले चलें आपको कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के, जहां पर CPAC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में शरीक हैं और चीन के नायब वज़ीर आज़म भी इस तकरीब में शरीक हैं। And now, ladies and gentlemen, the national anthems of the People's Republic of China and the Islamic Republic of Pakistan. Excellency Kali Fong and Prime Minister Islamic Republic of Pakistan. May we request the kids to please stay back? Rania, may I request the children to be sent back? Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, and the Vice Premier of People's Republic of China, His Excellency Mr. Li Fong, meeting the kids who have just performed on the national anthems of Ladies and gentlemen, People's Republic of China and Islamic Republic of Pakistan. Absolutely, the friendship that is intergenerational, and indeed this is the young lord that represents the future for both China and Pakistan. And today indeed is a historic moment, the decade celebration of CPEC, the game changer, the major initiative that has given Pakistan the much needed boost. And here we have the Chinese senior leadership and the Pakistani senior leadership with the kids who performed. A big encouragement for all of them. Farooq, what a beautiful gesture to see the young ones who are really going to be leading the way forward in the days to come as CPEC and all the other brilliant projects take root and bring prosperity for the two countries. Thank you very much, Your Excellencies. Kha Li Fong and Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, for coming up on the stage and encouraging the young kids. विजन से हकीकत तक तकरीब जारी है, लेकिन खबर देंगे आपको मुगलपुरा में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की कार पर फायरिंग से कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात है ये जानते हैं अहमद खोकर से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर के इलाका मुगलपुरा है, जहाँ पर मुगलपुरा पुल के करीब सरेआम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं
اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2 موٹر سائیکل سوار پہ آئے ہیں اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، جس سے موقع پر گاڑی میں موجود 2 شخص جن کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ان کو موقع پر فائر لگنے سے وہ قتل ہو گئے ہیں۔ اس کا آئی جی پنجاب نے بھی جو ہے وہ نوٹس لے لی ہے اور شناخت ان کی بہت شکریہ احمد کھوکر، آپ نے آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کی حالت نہ سنبھل سکی۔ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج بچی کے معائنے کے لیے کارڈیالوجسٹ کو بلانا پڑا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے بچی کی دھڑکنیں بے ترتیب اور بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے۔ رضوانہ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے نذیر بھٹی۔ جج کی بیوی کے تشدد کا شکار ہونے والی 14 سالہ معصوم بچی رضوانہ لاہور جنرل اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ آئی سی یو میں اس کا جو علاج ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم اس کی نگہداشت ہے وہ کر رہی ہے۔ آج جو مسئلے ان کے ساتھ درپیش ہوئے، بلڈ پریشر جو ہے ان کا کم زیادہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی اپنی نارمل پوزیشن پر جو ہے وہ نہیں ہے اور اس وجہ سے ان کی زیادہ کیئر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آکسیجن لیول خراب ہوا جس کے لیے برونکوسکوپی جو ہے وہ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی بھی اس لڑکی کی جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ کارڈیالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ جو ہے نا انہوں نے بھی ان کا معائنہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس حوالے سے علاج ان کا جاری ہے۔ جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ویژن سے حقیقت تک کی تقریب جاری ہے اور احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ Mr. Vice Premier, the people of Pakistan will never forget the great gesture of our brotherly country that it came forward to help Pakistan when Pakistan was in the most need. The vision of this government under the leadership of our Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif, it has played a pivotal role in advancing and reviving the progress of CPEC. We believe in the transformative potential of this project, which is not limited to infrastructural development alone. CPEC is a catalyst for economic growth, regional connectivity, and prosperity for both our nations and the entire region. Today, as we look back at the achievements of CPEC, we take immense pride in the 1+4 portfolio of accomplishments. CPEC has significantly contributed to resolving Pakistan's energy crisis, the successful completion of energy projects with capacity of 8,000 megawatts, which has brought much needed relief to our people and industries, paving the way for sustained economic growth. The infrastructure development projects, including motorways, highways, airport, and the Gwadar port, have opened up new avenues of trade and connectivity, boosting economic activity and facilitating the movement of goods and services. Joint ventures and industrial cooperation between our two countries have flourished, leading to the establishment. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں نسلہ ٹاور کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا مقدمہ، عدالت نے ملزم منظور قادر کاکا کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ اینٹی کرپشن نے منظور کاکا کو گرفتار کر لیا۔ سابق ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے منظور قادر کاکا اسپیشل جج صوبائی اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ ریمارکس دیے، منظور قادر کاکا نے نسلہ ٹاور کا نقشہ غیر قانونی طور پر پاس کیا۔ منظور قادر کاکا اور دیگر ملزمان پر نسلہ ٹاور کی زمین 700 گز سے بڑھا کر 1100 مربع گز کرنے کا الزام ہے۔ اس سے قبل عدالت نے منظور قادر کاکا کی 5 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ نسلہ ٹاور کو سپریم کورٹ کے حکم پر 2022 میں مسمار کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔